चाचा सऊदी अरब गया तो चाची की जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। रात होती तो चाची मुझे पास सुला लेती, मगर चाची दिन भर उदास रहती। मैं हर तरह से चाची को राजी रखने की कोशिश करता। एक रात चाची उल्टियां करने लगी। चाची का मुंह हाथ धुलाया, कपड़े तब्दील करवाने लगा, लेकिन मेरे होश उड़ गए उस रात। उन दिनों मुन्नी का बहुत चर्चा था। बाजारे हुस्न में रोज उसका कोठा सजता था। सारे मर्द जैसे भाग कर जाते थे, क्योंकि वो आम मर्दों को अपना गाना और डांस दिखाती थी। मगर जो मर्द उसके साथ रात गुजारना चाहे वो उसे अपने घर ले जाती थी। वो मर्द मुन्नी की झोली नोटों से भर दिया करता था। बदले में मुन्नी भी पूरी रात उसके हवाले कर देती थी। मगर बात पैसों की नहीं थी, मुन्नी के दिल की थी। भरी महफिल में जो मुन्नी को भा गया वो उसे आंख के इशारे से बुलावा देती थी। मुन्नी हर रात मर्द बदलती थी। जिस मर्द के साथ मुन्नी की रात गुजरती थी वो जैसे खुशी से नाचने लगता था। इनमें मेरा एक यार भी था जो बहुत अमीर था। उसके साथ मुन्नी का आशिक भी था। वो कई सालों से मुन्नी के कोठे पर जा रहा था, मगर मुन्नी उससे आंख के इशारे से कभी बुलावा नहीं भेजा। लेकिन वो आशिक था, इसीलिए मायूस नहीं हुआ। जेब में नोटों की गड्डियां लिए वो हर रात कोठे पर इस उम्मीद से जाता था कि शायद उसे मुन्नी के साथ रात गुजारने का कोई मौका मिल जाए। अब तक मुन्नी ने जितने मर्दों को घर पर बुलाया था वो आज भी दूसरी रात की उम्मीद में उसकी चौखट पर आते थे, क्योंकि मुन्नी का हुस्न, अदाएं, जवानी से कोई मर्द एक रात में कहाँ सैराब हो सकता था। वो इश्क और शबाब का पूरा समंदर था जिसमें कोई मनचले डूब चुके थे और कई डूबने के लिए बेताब बैठे थे। इनमें एक मैं भी था, मगर मेरा मसला चाची था। मेरा चाचा सऊदीया में रहता था। मुझे चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में मर गए थे। चाचा के घर मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। चाचा चाची ने हमेशा मुझे प्यार दिया था, किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अभी तक तो मैं चाची के पास सोता था। चाची भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर फिर चाचा सऊदीया चला गया और चाची उदास रहने लगी। मैं उसके पास जाकर उसका दिल बहलाता, मगर चाची अब मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखती थी। पता नहीं चाची को किस बात की टेंशन थी। चाचा सऊदीया में था और हम दोनों यहाँ ऐश कर रहे थे, मगर चाची अब परेशान रहने लगी थी। यूं धीरे धीरे मैं चाची से दूर होता गया। फिर मैं अपने अमीर दोस्त मिला जिसने मुझे मुन्नी से मिलवाया। इससे पहले मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें चाची से पूरी कर लेता था, मगर जब से मुझे ये अमीर दोस्त मिला था मैंने चाची से मांगना छोड़ दिया था। मैं अब घर में कम ही टिकता था। अमीर दोस्त का शोरूम था। दिन में उसके दफ्तर चला जाता था और रात में हम दोनों मुन्नी के कोठे पर पड़े रहते थे। मेरा दोस्त कहता था कि एक रात मुन्नी मुझे अपने घर बुला ले, मैं उसके दर पर कुत्ता बनकर पड़ा रहूंगा। मगर मुन्नी के हजारों आशिक थे, वो सबको घर पर रख लेती तो घर कुत्तों से भर जाता। इसीलिए तो सुबह होते ही मुन्नी पुराने कुत्ते को लात मारकर घर से निकाल देती और नाई को साथ ले आती थी। मुन्नी को चाहने वालों की जरूरत नहीं थी। मैं उस दिन भी अपने दोस्त के पास था। घर आया तो चाची मेरे सीने से आ लगी और सिसकने लगी। मैंने पूछा तो कहने लगी, जब से तेरा चाचा सऊदीया गया है मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने चाची को खुद से अलग किया, पानी पिलाया और कहा, चाची टेंशन कैसी, मैं तेरे पास हूँ, कोई भी काम है तो मुझे बताया कर। ये सुनकर चाची ने मुझसे कहा कि तू भी तो सारा दिन आवारा कुत्ते की तरह गलियों में घूमता रहता है, जब भूख लगती है तभी तुझे चाची की याद सताती है। ये सुनकर मैंने हंस दिया और कहा कि मुझे पता जो है कि घर जाते ही चाची मेरी भूख मिटा देगी। ये सुनकर चाची हंस दी और कहा कि मैं जानती हूँ, जो ही तेरा पेट भरेगा तू घर से निकल जाएगा, इसीलिए आज तो मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ा। ये सुनकर मैंने मोटरसाइकिल निकाली और चाची को बिठाकर उसकी सहेली के घर छोड़ आया। चाची ने कहा कि आज रात मैं यहीं पर गुजारूंगी। ये सुनकर मैं बेफिक्री से अपने दोस्त के पास आ गया, क्योंकि चाची आज रात घर पर नहीं थी और मेरा मूड भी घर जाने को नहीं था। रोज रात को चाची की वजह से तो घर जाता था, मगर आज मैं आजाद था। दोस्त की तरफ गया तो उससे मुझे देखते ही कह दिया कि आज रात तो मुन्नी के पास गुजारेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खुशी खुशी कह दिया, अगरचे मेरा ध्यान उस वक्त चाची की तरफ लगा हुआ था। मगर दोस्त मुन्नी के हुस्न के कसीदे पढ़ने लगे। कहने लगे कि कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिन्होंने मुन्नी का चेहरा देखा हो। दरअसल मुन्नी अपना आधा चेहरा नकाब से ढककर रखती थी, उसका माथा और आंखें ही नजर आती थी। मुन्नी अपने हुस्न और खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। वो अपने पेशे की वजह से बदनाम थी, मगर बदनामी से ज्यादा उसकी शोहरत भी थी। यही वजह थी कि मुन्नी की शोहरत चारों सिमतों में फैल चुकी थी। जहां कहीं मर्द इकट्ठे होते वहीं मुन्नी के हुस्न, जवानी, अदाओं और डांस का जिक्र छिड़ जाता था।
مگر عام لوگ جو اس کے کوٹھے پر آتے تھے انہوں نے صرف منی کا آدھا چہرہ اور جسم دیکھا تھا اور وہ اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے منی کے ساتھ ایک رات گزاری تھی، اس کا جسم چھوا تھا، اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو، جیسے منی کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ منی کسی مرد کی طرف دیکھتی نہیں تھی، مگر جس پر آنکھ ٹھہر جائے اسے اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ اسی لیے تو ہر رات اس کے کوٹھے پر ہزاروں مرد اپنی قسمت آزمانے آتے تھے، جیسے منی سے جڑنا ان کی شان میں اضافہ کرتا ہو۔ چاہے ان مردوں کی بیویاں منی کو کوستی ہی کیوں نہ ہو، اسے گالیاں دیتی ہوں، منی کو جہنم کی بددعائیں دیتی ہوں، وہیں مرد اپنا سب کچھ منی کے حسن پر ہار بیٹھے تھے۔ کچھ آوارہ اور بے باک مردوں نے تو منی کے ڈانس کے پوسٹر اپنے کمروں اور دکانوں میں لگا رکھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو اپنی بیویوں سے چھپ کر یہ سب کرتے تھے۔ بس مقصد ایک ہی تھا، منی کو دیکھ کر آہیں بھرنا اور اس کے ساتھ ایک رات گزارنا۔ منی کے اس آفر نے اسے بہت مشہور کر دیا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کا ڈانس دیکھنے آتے تھے اور دل میں دعا کرتے تھے کہ کاش آج کی رات منی کی آنکھ ہم پر ٹھہر جائے۔ میرا دوست بھی ہر رات یہی دعا کرتے ہوئے منی کے کوٹھے پر آتا تھا، مگر ابھی تک اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ پوری رات منی کا ڈانس دیکھتے رہتے تھے۔ جب منی نے ایک مرد کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو سب مرد مایوس ہو کر دھیرے دھیرے وہاں سے اٹھنے لگتے تھے۔ سب لوگ منی کے دیوانے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس رات میں دوست کے گھر چلا گیا۔ میں دوپہر کے وقت گھر آیا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ چاچی گھر آ چکی ہیں۔ میں نیند میں جھومتا جھومتا چاچی کے کمرے میں گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ چاچی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے چاچی کو جگانا چاہا تو مجھے کرنٹ سے لگا۔ چاچی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا، چاچی کے چہرے کو ہلایا جلایا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، مگر بخار کی وجہ سے چاچی بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ چاچی کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ میں ڈر گیا، کیونکہ چاچا اکثر اس وقت کال کر لیتا تھا۔ چاچا نے جاتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ تم میری بیوی کا خیال رکھنا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر چاچا کی کال آ گئی تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ خیر، میں فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگا اور ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے فوراً چاچی کو ڈرپ لگا دی اور کہنے لگا ان کو بہت کمزوری ہو گئی ہے، ڈرپ سے یہ ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں چاچی کے سرہانے بیٹھ گیا، ان کا سر دبانے لگا۔ چاچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ چاچی نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا، مگر میں منی کے چکر میں چاچی کو بھول گیا۔ پتہ نہیں چاچی کو کب سے بخار تھا۔ ڈرپ ختم ہوئی تو چاچی کو ہوش آ گیا۔ میں چاچی کو باتھ روم لے گیا۔ چاچی نے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ وہ باہر آئی تو میں نے اس کے لیے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے چاچی سے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے کال کر دیتی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آج کل تم بزی رہتے ہو، مجھے تو وقت ہی نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا جب تم سارا دن گھر میرے کمرے میں میرے ساتھ گزارتے تھے، اور اب تو تم میرے پاس بھی نہیں ہوتے۔ میں نے چاچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج کا دن ہم ساتھ گزارتے ہیں، مگر چاچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ کیا ہوا؟ میری بات سن کر چاچی کہنے لگی، نہیں، مجھے ابھی اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے۔ یہ سن کر میں نے چاچی کو حیرانی سے دیکھا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ مگر میں نے چاچی کو وہاں جانے سے روک دیا اور کہا کہ آج میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پر رہ کر آرام کریں۔ یہ سن کر چاچی ہنسی اور کہنے لگی، ہم جیسوں کے نصیب میں آرام کہاں؟ یہ سن کر میں چونک گیا اور میں نے چاچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج سہیلی کے گھر نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر چاچی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میری گرفت مضبوط تھی، اسی لیے چاچی نے کوشش ترک کر دی اور کہنے لگی، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، مگر تمہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ مجھے بتائیں، میں سمجھ جاؤں گا۔ یہ سن کر چاچی نے کہا، تم ابھی بچے ہو۔ یہ سن کر مجھے اور غصہ آ گیا اور میں نے چاچی کے ہاتھ زور سے مروڑ دیا۔ چاچی تکلیف سے کراہنے لگی۔ میں نے چاچی سے کہا، اب بھی کہیں نا میں بچہ ہوں۔ یہ سن کر چاچی نے مجھے تھپڑ مار دیا اور میں نے چاچی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم دنیا کے لیے بڑے ہو مگر میرے لیے بچے ہو، اسی لیے کہا، مگر تم تو برا مان گئے۔ میں نرم پڑ گیا۔ چاچی کہنے لگی، ڈاکٹر نے اتنے پیسے لیے، 2000۔ میں نے جواب دیا تو چاچی کہنے لگی، اتنے زیادہ؟ یہ سن کر میں مسکرا دیا۔ آپ کو پیسے کی کیا پرواہ؟ آپ کا شوہر آپ کی خاطر وہاں سعودیہ میں نوٹ کما رہا ہے۔ یہ سن کر چاچی چپ ہو گئی اور ضد کرنے لگی کہ مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑا۔
ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ میں جانتا تھا کہ چاچی بہت ضدی ہے، اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، اسی لیے میں نے موٹر سائیکل نکال لی اور چاچی کو ان کی سہیلی کے گھر چھوڑایا۔ میں ہمیشہ چاچی کو ان کی سہیلی کے گھر سے تھوڑا پہلے چھوڑ دیتا تھا۔ میں اکثر چاچی سے کہتا تھا کہ میں ان کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر چاچی نہیں مانتی تھی۔ میں چاچی کو چھوڑ کر بازار تک آیا کہ چاچا کی کال آ گئی۔ چاچا چاچی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے انہیں بتایا کہ چاچی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے چاچا کو بتایا کہ چاچی اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگا، تمہاری چاچی روز روز اپنی سہیلی کے گھر کیوں جاتی ہے؟ اس بات کا پتہ کرو۔ یہ سن کر میں نے چاچا کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چاچی پر شک نہ کریں۔ مگر چاچا کہنے لگا، میں نے پہلے بھی تمہیں کال کی تھی اور کہا تھا کہ میری بات اپنی چاچی سے کروا دو، مگر تم نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر ہے۔ چاچا نے غصے سے کال کاٹ دی اور میں سوچنے لگا کہ پردیس میں بیٹھے شوہروں کو اپنی بیویوں کے کردار پر شک کیوں ہونے لگتا ہے۔ میں یہی سوچتے سوچتے شو روم آ گیا، جہاں میرا دوست نئی گاڑی کا سودا کر رہا تھا۔ میں اس کے دفتر میں بیٹھ گیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے اندر آ گیا اور مسکرا رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ اس نے نوٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے کہا، یہ سارے نوٹ آج منی کے پیروں میں رکھ دوں گا۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا اور اس سے کہا کہ تم جب بھی منی سے ملنے جاتے ہو نئے نوٹوں کی گڈی لے جاتے ہو، کیا تم منی سے اتنا عشق کرتے ہو؟ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگا، ہائے پیسہ کیا چیز ہے، میں تو منی پر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ یہ سب میں اس کی نظروں میں آنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر بلا لے۔ یہ سن کر میں نے دوست سے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ وہ رات آج ہی ہو۔ یہ سن کر میرا دوست کہنے لگا، تمہاری دعا پوری ہوئی تو ایسے ہی نوٹوں کی ایک گڈی میں تمہارے حوالے بھی کر دوں گا۔ اس دن ہم کافی دیر تک منی کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے شام کو کچھ دیر کے لیے گھر آیا تو چاچی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میں بھی گھر کو تالا لگا کر دوست کے پاس آ گیا۔ جب گھر کا مالک ہی گھر نہیں لوٹا ہو تو میں کیوں اس کی حفاظت کروں؟ دوست اور میں نے ایک جگہ کھانا کھایا اور منی کے کوٹھے پر آ گئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی، منی ڈانس کر رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر سے پہنچے تھے، اسی لیے ہمیں آخر میں جگہ ملی تھی۔ منی کا ڈانس اور قاتل ادائیں ہم آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ منی نے ناچتے ہوئے میرے دوست کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ بھری محفل میں منی جس کی طرف دیکھتی تھی سب اسی کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ میں نے بھی حیرانی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کی رات وہ منی کے ساتھ گزارے گا۔ جب اسے یقین آیا تو اس نے بھری محفل میں میرا ماتھا چوم لیا اور جیب میں رکھی نوٹوں کی گڈی میرے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ارے یہ اتنے سارے نوٹ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے دھیرے سے کہا، منی کے ساتھ رات گزارنے کی خوشی میں۔ اس دن محفل ختم ہوئی تو میں اکیلا ہی وہاں سے نکلا کیونکہ میرا دوست منی کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ آج کی رات میں بہت اکیلا تھا اور اداس بھی کیونکہ گھر میں چاچی نہیں تھی اور شو روم میں میرا دوست نہیں تھا۔ پھر میں کہاں جاتا؟ میں نے ساری رات سڑک پر ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوئی تو میں نے چاچی کو کال کی اور کہا کہ چاچا کئی بار کال کر چکا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اسی لیے گھر آ جاؤ۔ یہ سن کر چاچی نے کہا کہ مجھے لینے آ جاؤ۔ میں نے موٹر سائیکل چاچی کی سہیلی کے گھر کی طرف موڑ لی۔ میں وہاں پہنچا تو چاچی مجھے راستے میں ملی۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، جبکہ چاچی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ چاچی کی چیخ سے کھل گئی۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو چاچی فرش پر گری ہوئی تھی۔ میں انہیں کھڑا ہونے میں مدد دی مگر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ چاچی کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر کے آنے تک چاچی بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چاچی جب بھی اپنی سہیلی کے گھر سے آتی تھی ان کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے چاچی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کا خیال رکھو کیونکہ ان کو بہت کمزوری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ دیں اور چلا گیا۔ میں بے ہوش چاچی کی طرف دیکھا۔ چاچی سارا دن بستر پر بیٹھ کر آرام کرتی ہے، پھر انہیں کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ اس دن چاچی کچھ بہتر ہو گئی۔ میں نے چاچی سے بڑا پوچھا کہ ان کی طبیعت سہیلی کے گھر جا کر کیوں خراب ہو جاتی ہے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ پڑی رہی۔ میں ان کو دوائیں لینے گیا تو سوچا کہ اپنے دوست سے بھی مل لوں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی رات منی کے ساتھ کیسے گزری۔ میں شو روم پر گیا تو دوست میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ منی نقاب کے اندر سے جتنی حسین نظر آتی ہے بغیر نقاب کے بھی اتنی حسین ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں تم سے کل ملنے آؤں گا، تب تو مجھے ساری تفصیل بتا دینا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا۔ اس رات چاچی اور میں گھر پر ہی رہے مگر صبح ہوتے ہی چاچی ضد کرنے لگی کہ اسے اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ میں نے چاچی کو روکنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔
मैंने भी उसे जाने दिया। मैं चाची को उसकी सहेली के घर छोड़कर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चाची अपनी सहेली के घर रोज रोज क्यों जाती थी और वहां जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इन सवालों के जवाब मैं जानना चाहता था, मगर मुझे कहीं से भी इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज चाची की सहेली के बारे में पता चलाऊंगा। वो कौन थी? मैं घर आया तो चाचा को घर में देखकर हक्का बक्का रह गया। अरे चाचा, तुम कब आए? मैं चाचा को देखकर हैरान रह गया, मगर मैंने ये बात जाहिर नहीं होने दी और खुशी का इजहार न किया ताकि चाचा को शक न हो। वैसे भी चाची घर पर नहीं थी। चाचा को ये बात पता चलते ही गुस्सा आ जाएगा। मैंने चाचा के लिए चाय बनाई तो चाचा ने चाची के बारे में पूछा। मैं खामोश खड़ा रहा और चाचा समझ गया कि चाचा को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मुझसे कहने लगा कि जाओ अपनी चाची को लेकर आओ। ये सुनकर मैं फौरन मोटरसाइकिल उठाई और चाची को लेने चला गया। मैंने चाची की सहेली का घर देखा था, मगर उसके घर का गेट बंद था। मैंने कई बार चाची को कॉल की, मगर चाची ने कॉल पिक ही नहीं की। मुझे चाची को साथ लेकर जाना था, इसीलिए मैंने उस घर की दीवार फलांगने का फैसला किया। इसके सिवा तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं दीवार फलांग चाची की सहेली के कमरे में घुसा। अंदर गया तो होश उड़ गए, क्योंकि चाची अपनी सहेली के साथ नहीं थी बल्कि एक मर्द के साथ थी। ये देखकर मैं बाहर निकला। पता नहीं चाची यहाँ आकर ऐसा काम करने पर क्यों मजबूर हो गई थी। मैं चाची को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के शोरूम पर आ गया। उसने मुझे वहां मुन्नी की एक एक पिक्चर दिखाई और कहने लगा, ये पिक्चर मैं मुन्नी से छुपकर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम भी उसका चेहरा देख लो। तब मैं मुन्नी का चेहरा देखकर चौंक गया, क्योंकि मुन्नी के साथ चाची भी उसके कमरे में मौजूद थी। मैंने दोस्त से पूछा तो वो कहने लगा, ये मुन्नी की सहेली है, ये भी यही धंधा करती है, मगर इसकी सहेली छुपकर ये धंधा करती है। सुनकर मैं चुप रहा और उससे ये नहीं कहा कि ये मेरी चाची है। मैं दोस्त के शोरूम से चला आया और चाची को कॉल करके बताया कि चाचा घर आ गया है। चाची ये सुनकर फौरन घर आ गई, मगर इससे पहले मैं ये बात चाचा को बता चुका था। चाचा ने जो ही चाची को देखा, उसने गुस्से से कहा, तुम एक बद किरदार औरत हो। मैं सऊदीया गया तो तुमने ये धंधा शुरू कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम शौहर के होते हुए गैर मर्दों का दिल बहलाने लगी हो। तुम्हें किसी चीज की कमी थी जो तुम तवाइफ बन गई। ये सुनकर चाची रोने लगी और उसने कहा, मुझे पैसों की कमी थी। तुम तो सऊदीया चले गए, मगर तुमने मुझे वहां से 1 रुपया तक नहीं भेजा। मैंने ये घर चलाना था, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर ये धंधा करने लगी। ये वजह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि चाचा सऊदीया से पैसे नहीं भेजता था। अगर मुझे चाची ये बात बता देती तो उसे ये काम ना करने देता। चाचा ये